یہ کہانی میری یونیورسٹی کے پہلے سال کی ہے، جب زندگی بہت سادہ تھی اور میرے لیے دنیا صرف کلاس رومز، لائبریری اور دوستوں کے گروپ تک محدود تھی۔ میں بہت محتاط اور شرمیلی لڑکی تھی، جسے عشق محبت کی قصوں میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، یا شاید مجھے ایسا لگتا تھا۔ میں اسد سے پہلی بار یونیورسٹی کی مرکزی لائبریری کے باہر ٹکرائی۔ میں دیر سے کلاس کے لیے بھاگ رہی تھی اور ہاتھ میں کتابوں کا ڈھیر تھا۔ جیسے ہی میں مڑی، مجھ سے ٹکر ہوئی اور میری تمام کتابیں فرش پر بکھر گئیں۔ میں شرمندگی اور غصے سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ اسد تھا، وہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کا سب سے مشہور، ہنس مکھ اور لاپرواہ لڑکا تھا۔ اور مجھے معاف کرنا، اس نے جلدی سے کہا اور فوراً جھک کر میری کتابیں اکٹھی کرنے لگا۔ جب اس نے کتابیں مجھے واپس تھمائی تو اس نے ایک ایسی مسکراہٹ دی جو مجھے آج بھی یاد ہے، ایک شرارتی لیکن گرم جوشی سے بھری مسکراہٹ۔ میں نے جلدی سے شکریہ کہا اور وہاں سے بھاگ نکلی، لیکن اس دن سے وہ میرے ذہن سے نہیں نکل سکا۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے اپنا پورا لیکچر صرف یہ سوچتے ہوئے گزارا کہ اس کے چہرے پر کتنا سکون اور اعتماد تھا۔ کچھ ہفتے بعد قسمت نے ہمیں ایک گروپ پروجیکٹ میں ساتھ جوڑ دیا۔ چونکہ میں پڑھائی میں سنجیدہ تھی، وہ اکثر آخری وقت پر کام کرتا تھا، اس لیے شروع میں ہمارے درمیان خاصی بحث ہوئی۔ میں نے اسے اکثر ڈانٹا اور وہ میری سنجیدگی کا مذاق اڑاتا۔ لیکن جیسے جیسے ہم دیر رات لائبریری میں ساتھ بیٹھ کر کام کرتے، مجھے اس کی دوسری طرف نظر آنے لگی۔ وہ صرف ہنس مکھ نہیں تھا، بلکہ بہت ذہین، بہت خیال رکھنے والا اور دل کا صاف تھا۔ اس نے مجھے سکھایا کہ زندگی میں تھوڑا سا لاپرواہ ہونا بھی ضروری ہے۔ ایک سرد شام جب ہم کافی پی رہے تھے، اسد نے مجھ سے پوچھا، تم ہمیشہ اتنی پریشان کیوں رہتی ہو؟ تھوڑا ہنس لیا کرو۔ میں نے اس کی بات پر اعتراض نہیں کیا، لیکن اس لمحے جب ہماری نظریں ملی، میرے دل کی دھڑکن ایک سیکنڈ کے لیے رک سی گئی۔ وہ صرف ایک دوست نہیں رہا تھا، وہ میرے لیے ایک ایسی کہانی بن رہا تھا جو میں ہمیشہ سے سننا چاہتی تھی۔ یہ بہت اچانک تھا اور میں نے خود کو روکنے کی بھرپور کوشش کی۔ میرے دل میں اسد کے لیے احساسات گہرے ہوتے جا رہے تھے، لیکن میں انہیں چھپا رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ بہت سی لڑکیوں میں مقبول ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے صرف ایک اچھی دوست سمجھتا ہو۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں نے اظہار کیا تو میں سب کچھ کھو دوں گی۔ میں نے اس سے تھوڑا سا دور رہنا شروع کر دیا۔ میں اس کے فون کالز کا جواب فوراً نہیں دیتی تھی اور کوشش کرتی تھی کہ ہمارا میل جول صرف پروجیکٹ کے کام تک محدود رہے۔ لیکن یہ اور بھی مشکل ہو گیا، کیونکہ اب اس کی غیر موجودگی مجھے تکلیف دینے لگی تھی۔ ایک دن اسد میرے ہاسٹل کے باہر میرا انتظار کر رہا تھا۔ جب میں باہر نکلی تو وہ بہت پریشان لگ رہا تھا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس نے پوچھا۔ کیا میں نے کچھ غلط کیا ہے؟ تم مجھ سے دور کیوں ہو رہی ہو؟ میں نے جھوٹ بولنے کی کوشش کی کہ سب ٹھیک ہے، لیکن اس کی آنکھوں میں سچائی جاننے کی طلب تھی۔ آخرکار میرے جذبات میری زبان پر آ گئے۔ میں تم سے دور ہو رہی ہوں کیونکہ میں تمہیں دوست سے زیادہ پسند کرنے لگی ہوں اسد، اور مجھے ڈر ہے کہ تم کیا سوچو گے۔ میں نے یہ بات بہت آہستہ کہی، جیسے ہوا میں سرگوشی کی ہو۔ اسد خاموش کھڑا رہا۔ مجھے لگا کہ میرا دل میرے سینے سے نکل کر زمین پر گر جائے گا۔ پھر وہ آہستہ سے مسکرایا۔ میں بھی کب سے یہی سوچ رہا تھا، لیکن تم اتنی سنجیدہ لگتی تھی کہ مجھے ہمت نہیں ہوئی۔ اس نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ تھاما۔ مجھے بھی تم پسند ہو، تمہاری یہ سنجیدگی، تمہارا یہ جنون، سب کچھ۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے یادگار دن بن گیا۔ یونیورسٹی کے بقیہ سال ہمارے لیے ایک نئے سفر کا آغاز تھے۔ ہمارا رشتہ نہ صرف محبت کا تھا، بلکہ بہترین دوستی کا بھی تھا۔ اس نے مجھے زندگی میں توازن سکھایا اور میں نے اسے مزید ذمہ داری سکھائی۔ ہم نے مل کر کئی مشکل کورس پاس کیے اور ہر اہم دن ایک ساتھ منایا۔ یہ میری کہانی ہے، ایک ایسی کہانی جہاں شرمیلی میں کو ایک لاپرواہ لڑکے سے پیار ہوا، اور اسی پیار نے مجھے دنیا کا سامنا کرنا سکھایا۔ یہ میری یونیورسٹی کے وقت کی سب سے خوبصورت حقیقت ہے۔